Assalamu alaikum. Dear students of class 8th, open the page number 11 of your book. Today's topic is East India Company begins trade in Bengal. The first English company factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. کتاب کے مطابق جب انگلستان کی پہلی کمپنی بنگال میں بنی تو اس جگہ کا نام تھا ہوگلی. یہ دریا کے کنارے پر تھا اور یہ بات 1651 کی ہے. This was the base from which the company's traders known at that time as factors. یہ اس کمپنی کی بنیاد تھی, اس وقت اس کا نام تھا فیکٹرس operated, وہاں شروع ہوئی. The factory had a warehouse where goods for export were stored. ان کے پاس ایک ویئر ہاؤس تھا جہاں سامان رکھا جاتا تھا, چیزیں رکھی جاتی تھی فار اسٹور, یعنی جمع کیا جاتا تھا ایک کمک کی صورت میں. اینڈ اٹ ہیڈ آفس وائر کمپنی آفیشلز ہیڈ. اس کے پاس ایک آفس بھی تھا جہاں کمپنی کے آفیشلز رہا کرتے تھے. آہستہ آہستہ جب ٹریڈ بڑھتا گیا, کمپنی نے یہ صلاح مشورہ کر دیا کہ جو سوداگر اور ٹریڈر سے وہ اچھی طرح سے آئیں اور اچھی طرح سے وہاں پر اپنی جگہ مقرر کریں, سیٹل ہو جائیں فیکٹری کے پاس. 1696 میں انہوں نے ایک فورٹ کو بنانا شروع کیا اور اس کے 2 سال بعد انہوں نے ایک مغل آفیشل کو برائب کیا, یعنی تھوڑی سی رشوت دی, سو دیٹ دا انگلش کمپنی کوڈ گیٹ دا رائٹس آف زمینداری. اور اس کے بعد انہوں نے زمینداری رائٹس حاصل کی, اور وہ 3 گاؤں پر. ان میں سے ایک جگہ کا نام ہے, ایک گاؤں کا نام ہے, مطلب اس وقت کالی کاتا, اور رفتہ رفتہ وہ کالی کاتا کلکتہ میں, کلکتہ کے نام کی صورت میں, اور ماڈرن کولکتہ. اور انہوں نے ایک اور صلاح مشورہ بڑھایا تھا مغل امپرر اورنگزیب کے ساتھ, ٹو ایشو اے فارمن گرانٹنگ دا کمپنی دا رائٹ ٹو ٹریڈ ڈیوٹی فری, یعنی کہ رائٹ ٹو ٹریڈ یعنی تجارت کرنے کا مطلب ایک ذریعہ بنا تھا جو کہ ڈیوٹی فری تھا. دا کمپنی continuously tried to impress the more concessions and manipulate existing privileges. یعنی کہ انہوں نے روزانہ اور مسلسل بنیاد پر اپنے مطلب اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہا. اور اورنگزیب کے فارمنس فار انسٹنس ہی had granted only the company the right to trade duty free, یعنی کہ اورنگزیب کی کمپنی نے ان کو right to trade duty free دیا تھا انہوں نے, اورنگزیب نے ان کو. مگر یہ جو آفیشلز تھے who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. لیکن جو مطلب اپنی اس ٹریڈ کے علاوہ جو پرائیویٹ جاب کرتے تھے ان سے توقع تھی کہ یہ ڈیوٹی پے کریں گے. دس دے ریفیوز ٹو پے, لیکن انہوں نے اس کو مطلب اس کو ادا کرنے سے ریفیوز کیا. causing an enormous loss of revenue for Bengal, جس سے بنگال ریونیو میں زیادہ نقصان ہوا. اور جو بنگال کا نواب تھا مرشد قلی خان, ضروری تھا اس کے لیے کہ وہ ان کے خلاف احتجاج کرتا, کیونکہ ان کو ضروری لینا تھا ان سے وہ پے ادائیگی. لیکن انہوں نے جب انکار کیا تو بنگال کا یہ جو نواب تھا وہ پروٹیسٹ پر مجبور ہوا. ہاؤ ٹریڈ لیڈ ٹو بیٹلز, ٹریڈ یعنی تجارت کس طرح جنگ کی صورت اختیار کر گئی. یہ پتہ چلتا ہے کہ 18th سنچری میں جب یہ کمپنی اور نواب آف بنگال ان کے درمیان حالات رفتہ رفتہ انٹینسیفائڈ ہو گئے, یعنی کہ زیادہ تناؤ کے شکار ہو گئے. اور جب اورنگزیب کی ڈیتھ ہوئی تو بنگال کے جو نواب تھے, مختلف نواب, انہوں نے آٹونامی شروع کی, یعنی کہ اپنی اندرونی حکومتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا, ایز ادر ریجنل پاورز ویر ڈوئنگ ایٹ دیٹ ٹائم. جس طرح باقی علاقائی طاقتیں اپنے لحاظ سے کچھ کرتے تھے, اس طرح بنگال میں بھی ایسا ہی شروع ہوا. مرشد قلی خان واز فالوڈ بائی علی وردی خان. پہلے مرشد قلی خان بنا آٹونامی لیڈر نواب, اس کے بعد علی وردی خان, اور اس کے بعد سراج الدولہ ایز دا نواب آف بنگال. ایچ ون آف دیم واز اے اسٹرانگ رولر. سب کے سب یہ ان تینوں میں سے یہ تھے زبردست طاقتور
رولرز تھے اور انہوں نے دے ریفیوز ٹو گرانٹ دا کمپنی کنسیشن. انہوں نے اس کمپنی کو کسی بھی صورت کا کنسیشن کوئی آسانی دینے سے انکار کر دیا. ڈیمانڈیڈ لارج ٹریبیوٹس فار دا کمپنیز رائٹ ٹو ٹریڈ. اور انہوں نے اس کمپنی کو رائٹ ٹو ٹریڈ دینے کے لیے بہت زیادہ مطلب یہ معاوضے کا مطالبہ کیا. ڈینائڈ اٹ اینی رائٹ ٹو منٹ کوائنز. اور انہیں کوئی حق یہ کرنسی تیار کرنے کا یہ اس سے انکار کیا. اینڈ اسٹاپڈ اٹ فرام ایکسٹینڈنگ دا فورٹیفیکیشن. اور یہ جو انہوں نے ایک ٹاور بنایا تھا, ایک فورٹ بنایا تھا بنگال میں ہگلی کے مقام پر, اب انہیں اور زیادہ یہ فورٹیفیکیشن اس سے روک دیا گیا. ایکیوزنگ دا کمپنی آف ڈیسیٹ. اور انہیں کمپنی کے ساتھ یہ غصہ تھا کہ یہ ڈیسیٹ کرتے ہیں, یہ ڈسریسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے مطلب لوگوں کو, اور یہ بنگال کے لوگوں کو ڈپرائیو کرتے ہیں اس کی گورنمنٹ کو, اور یہ ہیوج اماؤنٹس آف ریونیو اینڈ انڈرمائننگ دا اتھارٹی آف دا نواب. یہ ان سے مطلب ریونیو کا مطالبہ کرتے ہیں, اور اتھارٹی یہ نوابوں کی مطلب جو ذمہ داری تھے ان کو یہ مطلب امپریس کرنا چاہتے تھے, ڈپریس کرنا چاہتے تھے. اور جو انہیں ٹیکس دینے تھے ان نوابوں کی طرف وہ دینے سے انکار کرتے تھے. رائٹنگ ڈسریسپیکٹفل لیٹرس. اور کچھ ایسی چٹھیاں لکھتے تھے جو ڈسریسپیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہیوملیٹ ہوتے تھے یہ بنگال کے نواب اور آفیشلز. اور اس وجہ سے یہ مطلب ایک جنگی صورتحال پیدا کی ہوئی, اور جسے بعد میں دا بیٹل آف پلاسی کہا گیا. آپ یہ بھی جان لیجیے کہ پلاسی یہ اصل میں ایک پیڑ کا نام ہے, اصل میں لفظ پلاش سے آیا ہے, اور پلاش یہ ایک ٹری کا نام ہے جس سے فلاور اگتے ہیں, اور اس فلاور کا نام گلال ہوتا ہے جو ہولی فیسٹیول میں بطور پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے. تھینک یو.